بخاری شریف کی یہ دوسرا سوال ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 2812 اس میں ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے گا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ باغی جماعت سے کون مراد ہے؟ یہ اس وقت کا کرنٹ ایشو بھی سمجھ لیں یا بہت تیزی سے اس معاملے کو پھیلایا جا رہا ہے۔ پہلے اس مسئلہ کو سمجھیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس مبارک خاندان سے ہیں جس پورے خاندان کو اللہ نے چنا ہی شہادت کے لیے تھا۔ باپ یاسر بھی شہید، والدہ سمیہ بھی شہید، حضرت عمار کو بھی اللہ کے نبی نے بچپن ہی میں خبر دے دی کہ تو شہید ہوگا۔ جس بندے کے بارے میں اتنے معاملات طے شدہ ہوں تو کیا اگلی بات طے شدہ نہیں ہوگی کہ اسے شہید کون کرے گا؟ اب اگلی بات سمجھے، ہوا یہ تھا، یہ کتاب ہے علامہ محمد بن یوسف الصالحی کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس پوری حدیث کو لکھا۔ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مزاج گرامی ہے، یہ تقطیع حدیث کرتے ہیں، پوری حدیث میں سے ایک ٹکڑا نقل کر دیتے ہیں، بقیہ ٹکڑے دوسری جگہ پہ نقل کر دیتے ہیں۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ بعد میں آنے والے اتنے غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے کہ ایک ہی حدیث کا ٹکڑا اٹھا کر پورا ایک مسلک یا فرقے کی بنیاد رکھ لیں گے۔ چونکہ وہ دیانتدار لوگ تھے، انہوں نے اپنے جیسے ہی سب کو سمجھا۔ اب اصل پوری حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، عمار بن یاسر چھوٹے بچے تھے اور یہ کیا کرتے، مسجد سے دوسرے صحابہ ایک اینٹ اٹھا کر لاتے، یہ دو اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، ان کا اپنا ایک ذہن تھا کہ میں ایک اینٹ اللہ کے نبی کی طرف سے لگاتا ہوں، اٹھاتا ہوں، ایک اپنی طرف سے اٹھاتا ہوں تاکہ میرا بھی ثواب ہو اور میرے نبی کا بھی ثواب ہو۔ تو یہ ایک محبت کا انداز تھا، بچے تھے۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا تو انہیں پہلے شکایت کر دی صحابہ کی، اور بڑے ایک محبت کا ماحول تھا، رسول اللہ باپ کی حیثیت سے ہے، یہ ساری اولاد ہے۔ فرمایا مالی و صحابہ کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا اور آپ کے صحابہ کا کیا معاملہ ہے؟ انا صحابہ کا یریدون قتلی، آپ کے صحابہ تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب سبل الہدی والرشاد کی تیسری جلد کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ فرمایا انا صحابہ کا یریدون قتلی، آپ کے صحابہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا یحملون لبنتن لبنتن ویحملون علی لبنتن لبنتن، خود ایک اینٹ اٹھاتے ہیں اور مجھے دو اٹھوا رہے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جیسے بچے کو پکڑا اور کان پہ ایسے ٹھولا مارا جاتا ہے نا، ایسے اس کے کان کو ایسے جھاڑا یا وفرا، یہ بالوں کی جو پیچھے والے بال ہیں ان کو جھاڑتے ہوئے کہا ہؤلاء بالذین لیسوا بالذین یقتلونک، میرے یہ صحابہ تیرے قاتل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے سارے صحابہ کو قتل کے جرم سے سائڈ پہ نکال دیا۔ فرمایا ہؤلاء لیسوا بالذین یقتلونک، میرے یہ صحابہ تیرے قاتل نہیں ہوں گے، انما تقتلک فئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اب آپ دیکھیے یہاں علماء کرام کا احباب علماء موجود ہیں، فئۃ الباغیہ یہ موصوف صفت مل کر فاعل بن رہا ہے تقتلو کا، اور عربی کا ضابطہ یہ ہے کہ فاعل پہلے ہوتا ہے، فعل بعد میں ہوتا ہے۔ فاعل ہو ہی نہ صرف سے فعل واقع ہو جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، پہلے کام کرنے والا ہوگا تو کام ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ باغی جماعت عمار بن یاسر کے قتل سے باغی نہیں بنے گی، بلکہ وہ باغی پہلے سے ہوں گے، بغاوت کا جرم ان میں پہلے سے پایا جائے گا، پھر وہ فعل قتل سر انجام دیں گے۔ تو پہلے سے باغی کون سے ہیں؟ جنہوں نے ایک خلیفہ برحق حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کی تھی، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، یہی وہ باغیوں کی جماعت تھی جنہوں نے آگے جا کر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، یہی وہ باغی طبقہ ہے۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیجئے، ان دشمنوں نے ڈبل چال چلی۔ ایک ہیں حضرت ابن صفیہ، حضرت ابن زبیر جن کو کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اس روایت کے راوی ہیں، انہوں نے حضرت یہ مستدرک حاکم میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی سے، اے علی بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، جو ابن صفیہ کا قاتل ہے اسے جہنم کی خبر دے دو، وہ جہنمی ہے۔ اب ابن صفیہ یہ ابن زبیر یہ حضرت معاویہ کی فوج میں ہیں، اور عمار بن یاسر یہ حضرت علی کی فوج میں ہیں۔ اب ابن صفیہ کو حضرت علی کی جماعت کے افراد نے قتل کر دیا، عمار بن یاسر کو حضرت معاویہ کی جماعت کے اندر موجود لوگوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب یہ دونوں حضرات شہید ہوئے۔ اب حضرت علی بھی برحق ہے، ہم کہتے ہیں حضرت علی کا دامن حضرت ابن زبیر کے خون سے پاک ہے۔ جب خود انہوں نے روایت کر دی اور جو لے کر سر آیا اور کہا میں نے ابن زبیر کو قتل کر دیا، تو حضرت علی نے فوراً یہ حدیث سنائی اور سنا کر کہا کہ تیرے لیے جہنم کی بشارت ہے کہ تو نے ابن زبیر کو قتل کر دیا۔ اس کا مطلب ہے یہ صحابہ ایک دوسرے کا ایسا قتل و قتال نہیں چاہتے تھے، یہ وہی خارجی اور بلوائی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا، یہی وہ باغی تھے جنہوں نے مسلمان
مسلمانوں کے درمیان آپس میں جنگیں لڑیں اور جنگوں میں دم بھرنے کے لیے حضرت عمار بن یاسر کو بھی شہید کیا، حضرت ابن زبیر کو بھی شہید کیا۔ اب اگلی بات سمجھیے، ہمارے بعض اکابر کی کتب میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ابتداً باغی کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ابتداً انہوں نے بغاوت کی تھی۔ اس بغاوت کا معنی صرف تجاوز ہے، اس بغاوت کا معنی حد سے تجاوز ہے۔ وہ تجاوز اس طرح کہ نہج البلاغہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خود خطبہ موجود ہے۔ حضرت علی نے جب خود اس بغاوت کی وضاحت فرما دی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ علی اور حضرت معاویہ کے بارے میں اپنے بارے فرماتے ہیں کہ دیننا واحد، ربنا واحد، نبینا واحد، کتابنا واحد، ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ہماری کتاب بھی ایک ہے، ہمارا دین بھی ایک ہے، ولیکن اخواننا بغوا علینا، لیکن ہمارے بھائیوں نے ہمارے ساتھ کچھ زیادتی کر دی ہے، ہمارے بھائیوں نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا؟ زیادتی کر دی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بغینا علیہم، ہمارے بھائیوں نے ہم پر زیادتی کی، ہم نے ان پر زیادتی کر دی۔ تو یہ تجاوز ہوا، ایک سانحہ تھا، لیکن اس سانحے کو بنیاد بنا کر جب اللہ نے اس پوری جماعت کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا ہے، تو جس چیز کے بارے میں قرآن کی نص قطعی میں فیصلہ آ جائے، خبر واحد کی بنیاد پر ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ صحابہ ہماری تاریخ کا موضوع نہیں ہیں، صحابہ اللہ کے قرآن اور پیغمبر کے فرمان کا موضوع ہیں۔ اس کی نظر میں جب دیکھو گے تو کوئی اعتراض ہی باقی نہیں رہتا۔ آپ قریب آ گئے حضرت، لمبا چکر نہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ تیسرا سوال ہے، سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے ممبروں سے سیدنا علی المرتضیٰ پر لعنت کی جاتی تھی، گالی دی جاتی تھی، اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی بات کو یہ سمجھیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو کھڑا کیا جاتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے شام کے ممبروں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ لعن طعن کی جاتی تھی۔ یہ دو باتیں ذہن میں رکھیں، جو شام کے ممبروں پہ لعنت کرنے والے تھے، کیا ان کو حضرت معاویہ نے کہا تھا لعنت کرو؟ ایک سعد کا واقعہ جو مسلم شریح میں آتا ہے، اس میں حضرت معاویہ نے صرف اتنی بات پوچھی، مالکان لا تسب ابا تراب، آپ ابو تراب کو گالی نہیں دیتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ابو تراب کو یعنی حضرت علی کو گالی نہیں دیتے؟ حضرت معاویہ کے سوال کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت معاویہ کے سوال کا پس منظر کیا ہے؟ اگر پس منظر کو سمجھ جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بنو امیہ سے تھے، جب وہ بنو امیہ سے، بنو امیہ کوئی دور کے لوگ نہیں ہیں جیسے ہمارے دور میں ان کو گالی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جیسے یہ ساری کوئی تخریب کاروں کی تنظیم تھی، ایسا نہیں ہے۔ نبی کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنو ہاشم میں ہے، حضرت علی کے گھر میں ہے، اور 3 بیٹیاں بنو امیہ کے گھر میں ہیں۔ نبی کی 3 بیٹیوں کا سسرال ہے بنو امیہ۔ اور آگے چلیے، حضرت ابو طالب جو خواجہ ابو طالب حضرت علی کے والد ہیں، حضرت علی کی ہمشیرہ کا رشتہ رسول اللہ نے اپنے لیے مانگا تو ان کو رشتہ نہیں دیا گیا، لیکن ابو سفیان کی بیٹی کا رشتہ رسول اللہ کو ملا، اور اللہ کے نبی ابو سفیان کے داماد بنے ہیں، اور حضرت معاویہ پوری امت کے خالو بنے ہیں، ماموں بنے ہیں۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیں، جب یہ جو معاملہ تھا گالی والا اور یہ اس طرح کا، اب جتنے میں یہ ہمیں سخت الفاظ تاریخ سے ملتے ہیں، اب اس وقت حضرت عثمان کی شہادت کی وجہ سے جو حضرت عثمان کا قبیلہ تھا، وہ حضرت علی کو اس بنیاد پہ مورد الزام ٹھہراتے تھے۔ میں الفاظ اپنے حساب سے کہتا ہوں، ہمارے منہ سے کوئی بے ادبی کا لفظ نہ نکلے، تو اس وجہ سے مورد الزام ٹھہراتے تھے کہ ان کی موجودگی میں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، تو انہوں نے عثمان کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اس بنیاد پر وہ جو مقامی لوگ تھے وہ حضرت علی پہ اعتراضات کرتے تھے، جس کا یہاں پہ ہے کہ مالکان لا تسب ابا تراب، یا تو ابو تراب کو گالی نہیں دیتا، یہ کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ حضرت صاحب جو تھے یہ حرکت نہیں کرتے تھے۔ تو جب ماحول ارد گرد کا ایک جیسا ہو، بندے سارے بیٹھے کھانا کھا رہے، چپ بیٹھا ہو، تو بندہ اسے پوچھتا تھا بھی آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کوئی روزے کی وجہ ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ سارے کھا رہے ہیں، آپ کو چپ بیٹھے۔ تو جب سارے برا بلا کہہ رہے تھے وہ بنو امیہ کے لوگ، حضرت عثمان کے قتل کی وجہ سے حضرت علی کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ انہوں نے دفاع میں سستی کی، سنبھالا نہیں، خلیفہ وقت کا ساتھ نہیں دیا۔ انہیں تو نہیں پتا تھا کہ مدینے کے اس وقت کے کیا حالات تھے۔ چونکہ فوج کی بہترین صفت جو ہوتی ہے وہ اپنے جنرل کے حکم پہ لڑے، اور جنرل روک دے، پھر چاہے ان کے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں وہ ہتھیار نہ اٹھائیں۔ حضرت حسن و حسین حضرت عثمان کا دفاع کر رہے تھے، یہ حضرت علی کے بھیجے ہوئے تو دفاع کر رہے تھے، لیکن حضرت عثمان نے خود روک دیا کہ میرے لیے کسی مسلمان کا خون نہیں بہانا، کوئی بھی میرے لیے نہیں لڑے گا۔ تو اب مکے والوں کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت عثمان نے روکا ہوا ہے، اب اس وجہ سے وہ اعتراض کرتے تھے،
حضرت معاویہ نے پوچھا کہ آپ اعتراضات یا تصب یا لعنت آپ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ 3 وجوہات سے میں حضرت علی کو برا بلا نہیں کہتا۔ وہ 3 وجوہات کیا ہیں؟ ایک وجہ اللہ کے نبی نے ان کو ہمارا مولا قرار دیا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، ایک مختلف شاید میں کچھ بھول جاؤں، ایک وجہ یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی فرمایا یا علی اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے ساتھ ایسے راضی نہیں جیسے موسیٰ اور ہارون کا معاملہ ہے، ولیکن لا نبوت بعدی، میرے بعد نبوت نہیں ہے، ورنہ علی تو میرا ہارون کی طرح بھائی ہے تو نبی بن جاتا۔ تو اس طرح انہوں نے 2-3 ان کی صفات بیان کی۔ اگر حضرت معاویہ گالی دلوانے والے ہوتے تو حضرت سعد حضرت معاویہ کے منہ پر حضرت علی کی 3 فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، حضرت معاویہ وہی روک دیتے، بچال گالی نہیں دیتا فضیلتیں تو نہ سنا، لیکن وہ فضیلتیں سنائیں اور حضرت معاویہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ باقی یہ سارا ابو مخنف یحییٰ بن لوط اس طرح کے ان روافض کا یعنی کیا دھرا ہے کہ انہوں نے صحابہ کے درمیان نفرتوں کو فروغ دینے کے لیے ایسی ایسی روایتیں گھڑ کے کتب صحیحہ میں شامل کر دیں کہ آج تک وہ درد سر بنی ہوئی ہیں۔ معاذ اللہ جو جن لوگوں نے حضرت علی کو ممبروں پہ برا بلا کہا یا کسی اور جگہ، یہ اعتراضات تو تاریخ کی کتب دوسری جگہ بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفہ کے ممبروں پہ برا بلا کہا جاتا تھا۔ اور یہ ہمارے مولانا عبدالجبار سلفی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا، میں کل ہی ان کی کتاب دفاع حسین میں پڑھ رہا تھا، اور انہوں نے لکھا کہ بغداد کے اندر جو بکاری تھے انہوں نے مل بیٹھ کر ایک مشورہ کیا کہ اس وقت علی اور معاویہ کی آپس میں جنگ چل رہی ہے تو ہم اس کا فائدہ نہ اٹھائیں، ان کی لڑائی کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دریائے دجلہ کے پل کے اوپر دائیں سائڈ پہ جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو حضرت علی کے مناقب بیان کریں، بائیں سائڈ پہ وہ کھڑے ہو جائیں جو حضرت معاویہ کے مناقب بیان کریں۔ چونکہ میں نے خود گزشتہ سال یہ بغداد یہ سارے شہر دیکھے، دائیں سائڈ پہ کاظمیہ ہے جہاں پہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے، اسی کے اندر ساتھ حضرت امام ابو یوسف کی قبر ہے، یہ پل کی ایک سائڈ پہ ہے، اور پل کراس کر کے آپ دوسری سائڈ پہ جائیں تو ادھر آزمیہ ہے، وہ سنیوں کا علاقہ ہے سارا، ادھر شیعہ کا علاقہ ہے ادھر سنیوں کا علاقہ ہے، تو وہاں پہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر ہے، امام احمد بن حنبل کی قبر ہے، اسی طرح جو ہے وہ منصور حلاج کی، معروف کرخی کی، سب کی قبور آزمیہ میں ہیں۔ اب بکاریوں نے مشورہ کیا کہ ادھر کھڑے ہو کر شیعوں والی سائڈ پہ ہم فضائل بیان کیا کریں گے علی کے اور تنقید کیا کریں گے معاویہ پہ، اور ادھر والے فضائل بیان کیا کریں گے معاویہ پہ، تنقید کیا کریں گے علی کے۔ سنیوں سے پیسے وہ کھاتے اکٹھے کرتے رہتے، شیعوں سے یہ اکٹھے کرتے رہتے، اور شام کو پل کے نیچے بیٹھ کر سارے برابر تقسیم کر لیتے آپس میں مشورے کے ساتھ، یعنی الو بنا کے رکھا ہوا تھا دونوں طبقوں کو ان پیشہ ور ذاکرین واعظین اور خطباء نے۔ آج بھی وہی صورت چل رہی ہے، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے تاریخ کا وہ کچرا کہاں سے اٹھا کر لا کر کہا صحابہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ حاشا و کلا، آپ خود سوچو نبی کی تربیت یافتہ جماعت سے یہ امید ہو سکتی ہے؟ ہماری حفظ کی کلاس کا بچہ دوسرے کو گالی دے تو وہ چھپتا پھرتا ہے کہ استاد کے ہاتھوں میں نہ چڑھ جاؤں۔ 1400 سال کے بعد یہ حال ہے، لیکن اگر اس دور میں ہوا بھی ہے، ایسے کوئی الفاظ ہمیں ملتے بھی ہیں تو اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ جس کا تزکیہ اللہ اور اللہ کا رسول کر دے، جن کی تعدیل اللہ اور اللہ کا رسول کر دے، اس کے بعد خبر واحد یا اس طرح کی روایات کو بنیاد بنا کر ہم ان کے اخلاقیات پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ہمارا اہل سنت والجماعت